آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو معاشرے میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن جس پر کھل کر بات کرنا اکثر مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ہم جارج رائلی اسکاٹ کی 1936 میں شائع ہونے والی ایک آپ کہہ لیں تہلکہ خیز کتاب اے ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ واقعی اپنے وقت کے لیے ایک بہت انقلابی کتاب تھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ 1930 کی دہائی میں اس موضوع پر بات کرنا آج سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اچھا۔ اسکاٹ نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ اس دور میں جو کچھ بھی لکھا گیا تھا وہ یا تو صدیوں پرانا تھا یا پھر کسی نہ کسی اصلاحی تنظیم کے تعصب کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اچھا، تو آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مطلب اسکاٹ کا مقصد کوئی جج بننا نہیں تھا، بلکہ ایک سائنسدان کی طرح اس سماجی حقیقت کا تجزیہ کرنا تھا۔ جی بالکل۔ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ ادارہ آخر ہے کیا، یہ کیوں موجود ہے اور اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد بھی یہاں اسکاٹ کے خیالات کی توثیق کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے اس پیچیدہ سماجی مسئلے کو کن دلائل کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن اسکاٹ کے مطابق ہم نہیں جانتے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جسم فروش آخر ہے کون؟ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، اسکاٹ سب سے پہلے پرانی اور ناکافی تعریفوں کو مسترد کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ان سے پہلے ایک مصنف تھے پال لیکراکس۔ ان کی تعریف یہ تھی کہ ہر وہ عورت جو شادی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے وہ جسم فروش ہے۔ یہ تو بہت ہی وسیع تعریف ہے۔ آج کے دور میں تو یہ ہنسنے کے قابل ہے۔ ظاہر ہے اس وقت بھی یہ ناقابل عمل تھی۔ اور دوسری طرف وہ عام خیال ہے کہ جسم فروش وہ ہے جو صرف نقد پیسوں کے بدلے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اسکاٹ کہتے ہیں یہ بھی بہت محدود سوچ ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک اہم فرق واضح کرتی ہیں، ایک داشتہ یعنی مسٹریس اور ایک جسم فروش میں۔ ایک عورت جو کسی ایک مرد کے ساتھ طویل عرصے تک رہتی ہے وہ جسم فروش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ ایک نیا اور بہت ہی متنازع تصور متعارف کراتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں شوقیہ جسم فروش، ایمیچور پروسٹیٹیوٹ۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو پیسے کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں۔ اچھا، جیسے مہنگے کپڑے، اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا، یا شاید کیریئر میں کوئی فائدہ؟ بالکل، یعنی اسکاٹ اس دور میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے جسے آج ہم شاید شوگر بیبی کلچر کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکاٹ کے نزدیک یہ پیشہ ور اور شوقیہ کا فرق بے معنی ہے۔ بے معنی؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ انعام کی صرف ایک شکل ہے، ایک ٹوکن ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تعلق کی بنیاد کسی انعام پر ہے، چاہے وہ نقد ہو، تحفہ ہو یا کوئی اور فائدہ۔ اچھا، یعنی اگر تعلق کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ کسی مادی فائدے پر ہے تو وہ اسکاٹ کی تعریف کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ اس عام خیال کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ جسم فروشی کے تعلق میں محبت کا عنصر ہمیشہ غائب ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ تعلق میں محبت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم فروش محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ اپنی ذاتی زندگی میں محبت کر سکتی ہے۔ اور ایک اور اہم غلط فہمی جس کی وہ نشاندہی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسم فروش کو جنسی عمل سے کبھی لذت نہیں ملتی۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے کہ یہ صرف ایک میکینکی عمل ہوتا ہے۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ بات شاید تجربہ کار جسم فروشوں کے لیے درست ہو، لیکن اپنے کیریئر کے آغاز میں بہت سی عورتیں کاروبار اور لذت کو اکٹھا کرتی ہیں۔ مطلب وہ ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرتی ہیں جو انہیں لذت بھی دیں اور معاوضہ بھی؟ جی، یہ خیال کہ یہ ہمیشہ ایک بے کیف اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اسکاٹ کے مطابق ایک افسانہ ہے۔ تو ان تمام نکات کو ملا کر اسکاٹ آخر میں کس تعریف پر پہنچتے ہیں؟ وہ ایک بہت جامع تعریف پیش کرتے ہیں۔ جسم فروش ایک فرد ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اچھا، تو اس میں جنس کی کوئی قید نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جو کسی بھی قسم کے انعام کے بدلے مختلف افراد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، اس میں مرد جسم فروش یعنی گیگلوز بھی شامل ہیں۔ یہ تعریف تو واقعی بہت وسیع ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ میں ان کرداروں کو معاشرہ دیکھتا کیسے تھا؟ ہاں، آج کی حقارت تو سب جانتے ہیں، پر کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسکاٹ کے تجزیے کا یہ حصہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو شدید شرم اور حقارت ہے، یہ ایک نسبتاً جدید چیز ہے۔ واقعی؟
مثال کے طور پر؟ وہ بائبل میں مذکور کیدشوت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مندر کی جسم فروشیں تھیں جنہیں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مقدس؟ جی، وہ اپنے دیوتا کی خدمت کر رہی ہوتی تھیں اور ان کے کام کو مذہبی رسم کا درجہ حاصل تھا۔ قدیم بابل اور آرمینیا میں بھی یہی رواج تھا، اور اس کے بعد ان پر کوئی سماجی دھبا نہیں لگتا تھا۔ وہ آسانی سے شادی کر سکتی تھیں۔ یعنی یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا؟ بالکل۔ اور اگر ہم قدیم یونان کی طرف دیکھیں تو ایتھنز میں طوائفوں کی ایک قسم تھی جنہیں ہیٹائرے کہا جاتا تھا۔ یہ صرف جسم فروش نہیں تھیں، یہ پڑھی لکھی، فنون سے واقف خواتین تھیں۔ اچھا؟ یہ بڑے بڑے فلسفیوں اور سیاستدانوں کی محفلوں کا حصہ بنتی تھیں، دانشورانہ گفتگو میں حصہ لیتی تھیں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ صرف مغربی تہذیب کی بات نہیں ہے؟ نہیں، اسکاٹ جاپان کی مثال دیتے ہیں جہاں جسم فروش کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ عارضی بیوی کے معنی دیتا ہے، اور قدیم ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں عوامی عورت کو کامل عورت کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ جنسیت کے بارے میں ہمارے اخلاقی تصورات کوئی آفاقی سچائی نہیں ہے، یہ وقت اور ثقافت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ذہانت کے بارے میں ہے۔ اسکاٹ کے دور میں یہ عام خیال تھا کہ جسم فروش عورتیں ذہنی طور پر پسماندہ ہوتی ہیں۔ اسکاٹ اس نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر صرف نچلے طبقے کی ان جسم فروشوں پر کی گئی تحقیق سے بنا ہے جو محققین کو جیلوں یا اصلاحی گھروں میں ملتی ہیں۔ یہ ایک محدود نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر معاشرے نے ایک زمانے میں اسے قبول کیا تھا تو پھر بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جسم فروشی کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہاں آ کر اسکاٹ کی کتاب اپنا سب سے بڑا اور متنازع دعویٰ پیش کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ اچھا؟ جی، ان کا استدلال بہت واضح ہے۔ بنیادی وجہ حیاتیاتی ہے، بائیولوجیکل۔ حیاتیاتی مطلب اصل محرک مرد کی جنسی خواہش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ قوت ہے جو طلب یعنی ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے۔ عورت کی معاشی مجبوریاں تو سپلائی ہیں، وہ ثانوی ہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ دلیل آج کے دور میں کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتی؟ کیا اس سے عورت کی اپنی ایجنسی یا سماجی ڈھانچے کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسکاٹ کے نقاد یہی کہتے ہیں، لیکن ہمیں 1936 کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اس وقت کے لیے یہ ایک انقلابی خیال تھا کہ ذمہ داری کا بوجھ عورت سے ہٹا کر مرد پر ڈالا جائے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات وہ تاریخی منافقت ہے جس کی اسکاٹ نشاندہی کرتے ہیں۔ ضروری برائی والا تصور؟ بالکل۔ سینٹ آگسٹن جیسے عظیم مذہبی مفکرین نے جسم فروشی کو ایک ضروری برائی قرار دیا تھا۔ ان کا ترک تھا کہ یہ معاشرے کے لیے ایک گٹر کی طرح ضروری ہے تاکہ شریف عورتوں کو مردوں کی بے لگام حوث سے بچایا جا سکے۔ واہ! یعنی شوپنہائر جیسے بڑے فلسفی جسم فروشی کو سماج کے لیے ایک ضروری قربانی سمجھ رہے تھے۔ جی، یہ ایک حیران کن جواز ہے۔ شوپنہائر نے انہیں یک زوجگی کی قربانی پر انسانی قربانیاں کہا۔ آپ زبان پر غور کریں، عورت کو انسان نہیں بلکہ ایک ادارے کو بچانے کے لیے دی جانے والی بھیٹ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اسکاٹ اس گہرے تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ معاشرہ اپنی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت تو تسلیم کرتا ہے، لیکن معاہدے کے صرف ایک فریق یعنی عورت کو سزا دیتا ہے اور بدنام کرتا ہے، جبکہ مرد جو اس طلب کا خالق ہے وہ صاف بچ نکلتا ہے۔ یہی وہ منافقت ہے جسے اسکاٹ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اگر مرد کی طلب بنیادی وجہ ہے تو پھر سپلائی کی طرف آتے ہیں۔ عورتوں کو اس پیشے کی طرف کیا چیز لاتی ہے؟ یہاں بھی اسکاٹ روایتی جوابات کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کہ عورتیں بھوک سے مرنے کے خوف سے جسم فروشی کرتی ہیں اب پرانا ہو چکا ہے۔ اصل وجہ اسکاٹ کے مطابق معاشی عدم اطمینان ہے، اکنامک ڈسسیٹسفیکشن۔ تو یہ صرف زیادہ پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے سماجی بغاوت بھی ہے۔ فیکٹری کی مشقت بھری زندگی کو مسترد کرنا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ بھوک سے بچنے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک بہتر، زیادہ پرآسائش اور دلچسپ زندگی گزارنے کی خواہش کا معاملہ ہے۔ وہ گلیمر اور خوشی جو ایک فیکٹری ورکر کی نوکری نہیں دے سکتی۔ بالکل، یہ مایوسی نہیں بلکہ خواہشات کی تکمیل کا ایک شارٹ کٹ ہے۔
اسکاٹ نے اپنی کتاب میں کچھ حقیقی مثالیں بھی دی ہیں۔ جی، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ ایک لندن کی اسٹریٹ ورکر فلیسی کی ہے جو کہتی ہے کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، جس نے غربت میں 8 بچے پیدا کیے اور جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ کم از کم اس زندگی میں کچھ جوش تو ہے اور میں کچھ انتخاب تو کر سکتی ہوں۔ یہ ایک شعوری بغاوت ہے۔ اور دوسری مثال شکاگو کی ایک اعلیٰ طبقے کی جسم فروش دی کاؤنٹس کی ہے۔ وہ تو اس سے بالکل ایک بزنس کی طرح دیکھتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں میں نے یہ پیشہ اپنی آنکھیں کھول کر منتخب کیا ہے۔ مجھے خوبصورت دکھنے اور مردوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے پالا گیا، تو کیوں نہ میں اس ہنر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ یہ تو ایک سوچا سمجھا کیریئر کا انتخاب ہے۔ بالکل۔ ان مثالوں سے اسکاٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے مطابق 95% عورتیں یہ پیشہ شعوری طور پر منتخب کرتی ہیں۔ تو ہم نے طلب اور رسد دونوں کا جائزہ لے لیا ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ مرد، خاص طور پر شادی شدہ مرد، جسم فروشوں کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ اسکاٹ کے مطابق غیر شادی شدہ مرد کے لیے تو یہ اکثر آخری حربہ ہوتا ہے۔ وہ بیماری، خرچ اور رسوائی سے ڈرتا ہے، لیکن آخرکار چلا جاتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ فیصلہ شادی شدہ مردوں کا ہے۔ وہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے عام وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ ہے بیوی کی جنسی بے رغبتی یا سرد مہری۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی شادیاں کچھ عرصے بعد جنسی طور پر بے کیف ہو جاتی ہیں، اور جب بیوی کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو شوہر کہیں اور تسکین تلاش کرتا ہے۔ تو یہ صرف جنس کی دستیابی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معیار کا بھی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں دوسری وجہ کی طرف لاتا ہے۔ جسم فروش کا اپنا ہنر، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کی گفتگو، سب کچھ مرد کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمر کا عنصر بھی ہے۔ وہ مرد ہیں جن کی غیر معمولی جنسی خواہشات یعنی پرورژنز ہوتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ جنسی رویے ہیں جو عام طور پر قبول شدہ نہیں ہیں، جیسے سیڈزم یا میسوکزم۔ ایک شریف بیوی ایسے کاموں سے انکار کر دے گی، اس لیے مرد کو ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جسم فروش کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اسکاٹ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم فروشی معاشرے کے لیے ایک پریشر ویلو کا کام کرتی ہے۔ بالکل، یہ ان تمام جنسی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتی ہے جنہیں شادی کا ادارہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہ شادی کے ادارے کا ایک غیر سرکاری خفیہ ضمیمہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جارج رائلی اسکاٹ کے 1936 کے تجزیے کے پہلے حصے کا سفر کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جسم فروشی کی تعریف کتنی پیچیدہ ہے، اس کا سماجی رتبہ تاریخ میں کیسے بدلا، اور اس کی بنیادی وجوہات اسکاٹ کے مطابق مرد کی حیاتی طلب اور عورت کی معاشی خواہشات میں پنہاں ہیں۔ اسکاٹ کا کام ہمیں اس مسئلے سے جڑی منافقت اور پیچیدگیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف گری ہوئی عورتوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی ساخت، شادی کے ادارے اور مردانہ جنسیت کی بھی کہانی ہے۔ ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسکاٹ نے کہا تھا کہ شادی اور جنس فروشی دونوں میں جنس وہ چارہ ہے جو عورت مرد کو پیش کرتی ہے، فرق صرف معاہدے کی قیمت اور مدت کا ہے۔ ان کی لکھنے کے تقریباً ایک صدی بعد آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ڈیٹنگ ایپس اور شوگر ڈیڈی ویب سائٹس کی بھرمار ہے، کیا یہ بنیادی حرکیات واقعی بدلی ہیں یا انہوں نے صرف نئی زیادہ قابل قبول شکلیں اختیار کر لی ہیں؟ پچھلی بار جب ہماری بات ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ شادی اور ایک زوجیت یعنی مونوگمی کا نظام کیسے وجود میں آیا۔ جی، آج اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے موضوع کی تاریخ کھوجتے ہیں جو انسانی تہذیب کے ساتھ سائے کی طرح چلتا آیا ہے، جسم فروشی۔ بالکل، اور آج کی گفتگو اس عام خیال کو چیلنج کرے گی کہ جسم فروشی ہمیشہ سے ایک ہی یعنی اسی شکل میں موجود رہی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ اس کی جڑیں کبھی مذہب میں پیوست تھیں، کبھی ریاست خود اس کی سب سے بڑی سرپرست تھی، اور کبھی اسے بیماری اور جرم سے جوڑا گیا۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ شاہی خاندانوں، مندروں اور اس پیشے کے درمیان ایک بہت گہرا اور پیچیدہ تعلق رہا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ تاریخ کی تہ کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس خیال پر آتے ہیں جو ہمارے ذرائع میں سب سے بنیادی ہے کہ جسم فروشی دراصل تہذیب کی دین ہے،
یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پورے معاملے کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قدیم جبلت یا پیشہ ہوگا۔ دیکھیں، قدیم قبائلی معاشروں میں جسے ہم آج جسم فروشی کہتے ہیں نا، اس کی باقاعدہ ضرورت ہی موجود نہیں تھی۔ ضرورت نہیں تھی؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جنسی تعلقات پر اتنی پابندیاں نہیں تھیں جتنی بعد میں تہذیب نے لگائیں۔ جب جنسی عمل ایک عمومی اور آزادانہ سرگرمی ہو تو اس کے لیے قیمت ادا کرنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم فروشی کوئی قدیم، کوئی فطری چیز نہیں، بلکہ یہ تو تہذیب کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جیسے شادی اور کنوارپن کی اہمیت۔ اچھا۔ جسم فروشی کے پیشے کا وجود دو ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، کنوارپن یعنی ورجینٹی کو ایک قیمتی ملکیت سمجھا جانا، اور دوسرا شادی کے ادارے کا قائم ہونا۔ جب تک عورت کا کنوارپن اس کے باپ یا شوہر کی ملکیت نہیں بنا، تب تک اسے بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو ان قدیم معاشروں میں کنوارپن کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی؟ کئی قبائل میں تو بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس۔ مشہور سیاح مارکو پولو نے تبت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں کوئی مرد ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا جو کنواری ہو۔ کیا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جس عورت کا مردوں کے ساتھ تجربہ نہ ہو وہ کسی کام کی نہیں۔ یعنی وہاں شادی کے لیے تجربہ ایک خوبی سمجھی جاتی تھی، خامی نہیں؟ جی، اسی طرح برطانوی مشرق افریقہ کے اکامبا قبیلے میں حاملہ لڑکی کو شادی کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی زرخیزی ثابت ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ تصورات عام تھے تو جسم فروشی کا پیشہ کیسے پنپ سکتا تھا؟ بالکل۔ تو پھر یہ باقاعدہ پیشہ بنا کیسے؟ وہ کون سا موڑ تھا جہاں جنسی تعلق ایک خرید و فروخت کی چیز بن گیا؟ اس کی دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ مونوگامی یعنی ایک زوجیت کے نظام کا آنا تھا۔ جب مردوں کو ایک بیوی تک محدود کر دیا گیا تو ان کی کثیر زوجگی کی فطرت نے ایک متبادل راستہ تلاش کیا، جو جسم فروشی کی صورت میں ملا۔ جی، لیکن دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ باہر سے آنے والے تاجروں، ملاحوں اور مشنریوں کا مقامی عورتوں کو عارضی بیویوں کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ عارضی بیویاں؟ یہ کیا تصور ہے؟ جی، وہ ان عورتوں کو ایک سیزن کے لیے یا جب تک وہ اس علاقے میں رہتے باقاعدہ کرائے پر لے لیتے تھے۔ نیوزی لینڈ کے ماؤری قبیلے میں اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ اوہ! جب پیسہ اس معاملے میں داخل ہوا تو یہ ایک ذاتی یا قبائلی معاملہ نہیں رہا، بلکہ ایک تجارتی سرگرمی بن گیا، اور یہیں سے منظم جسم فروشی کی بنیاد پڑی۔ اور یہاں سے کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے، یعنی جسم فروشی اور مذہب کا تعلق۔ جی، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ جو چیز آج اتنی معیوب سمجھی جاتی ہے وہ کبھی مقدس رہی ہو۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین حقیقت ہے۔ ابتدائی دور میں پہلے کہبہ خانے دراصل مندر ہوا کرتے تھے۔ مندر؟ جی، مندر۔ اسے مقدس جسم فروشی کہا جاتا ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو زرخیزی کے قدیم عقائد تھے، اچھا۔ جن کے مطابق جنسی عمل سے زمین کی زرخیزی اور جانوروں کی پیداوار بڑھتی ہے، اس لیے مندروں میں کچھ عورتوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دیوتاؤں کو خوش کر سکیں۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ کسی دیوتا یا اس کے نمائندے جیسے کہ کسی پادری یا بادشاہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا عام انسان کے لیے برکت اور فائدے کا باعث ہے۔ یہ خیال تقریباً ہر قدیم تہذیب، مصر سے لے کر ہندوستان تک، میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا تھا۔ بالکل۔ اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال ہے ہمارے ذرائع میں؟ سب سے مشہور مثال قدیم بابل یعنی بیبلونیا کی ہے، جس کا ذکر یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کیا ہے۔ ہیروڈوٹس نے؟ اچھا۔ جی، اس کے مطابق وہاں کی ہر عورت پر فرض تھا کہ وہ زندگی میں ایک بار دیوی مائلیٹا کے مندر میں بیٹھے اور کسی اجنبی مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے۔ ہر عورت پر؟ جی، ہر عورت پر۔ اس عمل کے بعد مرد جو چاندی کا سکہ دیتا تھا وہ مندر کا نذرانہ سمجھا جاتا تھا اور اسے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کیا واقعی عام لوگ اسے ایک مقدس فریضہ سمجھتے تھے، یا یہ محض ایک مذہبی جواز تھا جس کے پردے میں استحصال ہو رہا تھا؟ خود وہ عورتیں اسے کیسے دیکھتی تھیں؟ ذرائع زیادہ تر مردانہ نقطہ نظر سے لکھے گئے ہیں، لیکن ہیروڈوٹس یہ ضرور بتاتا ہے کہ خوبصورت عورتیں تو جلدی فارغ ہو جاتی تھیں، لیکن جو کم خوبصورت ہوتی تھیں انہیں بعض اوقات مہینوں یا سالوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اوہ!
تو یہ ان کے لیے ایک کٹھن ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے اسی سے جڑا ایک اور تصور پہلی رات کا حق یعنی جس پرائم نوکٹس کا ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ بادشاہ یا جاگیردار کا غریبوں پر ظلم تھا کہ وہ دلہن کی پہلی رات کا حقدار ہوتا تھا۔ عام خیال یہی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ قدیم معاشروں میں کماری لڑکی کے ساتھ پہلے جنسی تعلق میں خون بہنے کو ایک مہنوس اور خطرناک عمل سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، دولہا اس خطرے سے ڈرتا تھا، اس لیے بادشاہ یا پنڈت، جو ایک مقدس شخصیت سمجھا جاتا تھا، یہ رسم ادا کر کے دولہا پر ایک طرح کا احسان کرتا تھا۔ احسان؟ جی، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ مقدس شخصیات اس خطرے سے محفوظ ہیں۔ تو یہ مقدس عمل ایک ریاستی کاروبار کیسے بن گیا؟ خاص طور پر یونان اور روم جیسی بڑی تہذیبوں نے اسے کیسے اپنایا؟ قدیم یونان میں آ کر یہ عمل مذہب کے دائرے سے نکل کر مکمل طور پر ایک منظم سماجی اور معاشی ادارے میں بدل گیا۔ اچھا، وہاں دو قسم کی طوائفیں تھیں، ایک اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ ہٹائرے یعنی ہٹائرہ۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی اس معاشرے میں جہاں عام عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل نہیں تھے، وہاں ایک طوائف فکری اور سیاسی طور پر اتنی بااثر ہو سکتی تھی کہ سقراط جیسا فلسفر اس سے مشورہ لے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ یونانی معاشرہ ذہانت اور خوبصورتی کی قدر کرتا تھا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے آئے۔ ایسپاسیا اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جو حکمران پیریکلس کی ساتھی تھی۔ جی، اس کی محفل میں ایتھنز کے تمام بڑے دانشور اور سیاستدان بیٹھتے تھے۔ وہ صرف جسمانی ساتھی نہیں بلکہ فکری رہنما تھیں۔ اور عام لوگوں کے لیے کیا انتظام تھا؟ ان کے لیے دوسرے قسم کی عام طوائف تھیں، جن کے لیے ایتھنز کے مشہور قانون ساز سولون نے تاریخ کا پہلا سرکاری قہبہ خانہ قائم کیا، جسے ڈکٹیرین کہتے تھے۔ سرکاری یعنی ریاست خود چلا رہی تھی؟ جی، ریاست خود چلا رہی تھی۔ اس کی تمام آمدنی ریاست کو جاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی آمدنی سے ایک بڑا مندر بھی تعمیر کیا گیا۔ تو ریاست نے اسے اپنی آمدنی کا ایک باقاعدہ ذریعہ بنا لیا تھا؟ بالکل۔ اور رومیوں کا رویہ کیسا تھا؟ کیا وہ بھی یونانیوں کی طرح کھلے ذہن کے تھے؟ بالکل نہیں، یہاں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ رومی اسے ایک ضروری برائی تو سمجھتے تھے، لیکن اس پر فخر نہیں کرتے تھے۔ لوگ چھپ کر کعبہ خانوں میں جاتے تھے۔ اچھا، روم میں ہی پہلی بار طوائفوں کی باقاعدہ رجسٹریشن کا نظام شروع ہوا۔ ان کے لیے مخصوص لباس اور بالوں کو پیلا، سرخ یا نیلا رنگنا لازمی قرار دیا گیا، اور ان پر ٹیکس لگایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں معاشرے کی باعزت خواتین سے الگ دکھایا جا سکے۔ بالکل، تو یہاں ہمیں سماجی کنٹرول کی پہلی باقاعدہ کوشش نظر آتی ہے۔ اسے ختم نہیں کرنا، بس اسے الگ تھلگ کر کے قابو میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے قرون وسطی یعنی مڈل ایجز، جسے ہم عموماً چرچ کے غلبے اور سخت مذہبی دور کے طور پر جانتے ہیں۔ جی ہاں، تو منطقی طور پر اس دور میں تو جسم فروشی پر سخت پابندی ہونی چاہیے تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات سب کو حیران کر دے گی، لیکن یہ جسم فروشی کے لیے سب سے زیادہ برداشت کا دور تھا۔ واقعی؟ جی، ریاست اور شہر نہ صرف اس کی اجازت دیتے تھے بلکہ خود کعبہ خانے چلاتے تھے۔ اہم مہمانوں اور شاہی وفود کی تفریح کے لیے سرکاری طور پر طوائفوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ حتیٰ کہ سرکاری اہلکار اپنے سفری اخراجات کے بل میں کعبہ خانے جانے کا خرچ بھی لکھواتے تھے، کیونکہ اسے ایک معمول کی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر اس کھلی برداشت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے ریاست کو اپنا سب سے منافع بخش کاروبار بند کرنے پر مجبور کر دیا؟ یہ تبدیلی کسی اخلاقی بیداری یا مذہبی تحریک کی وجہ سے نہیں آئی۔ تو پھر؟ اس کی وجہ خالصتاً خوف تھا۔ 16ویں صدی میں آتشک یعنی سفلس کی وبا نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ایک نئی اور ہولناک بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس کا الزام طوائفوں پر ڈال دیا گیا۔ بالکل، انہیں اس بیماری کو پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تو یہ اخلاقیات کی بحالی نہیں تھی، بلکہ ایک طبی بحران کو اخلاقی رنگ دے کر معاشرے کے سب سے کمزور طبقے پر الزام ڈال دیا گیا۔ یعنی طوائفوں پر؟ جی، اس کے بعد پورے یورپ میں اس پیشے کے خلاف شدید کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ سرکاری قہبہ خانے بند کر دیے گئے اور ریاست نے اس کی سرپرستی مکمل طور پر ختم کر دی۔ تو یورپ میں بیماری کے خوف نے ریاست کو اس پیشے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن ظاہر ہے یہ پیشہ ختم تو نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بس زیر زمین چلا گیا، اور شاید اس کی سب سے بھیانک شکل ہمیں 19ویں صدی کے لندن میں نظر آتی ہے۔ جی،
19ویں صدی کا لندن تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف پیئرس ایگن جیسے مصنفین کے بیان کردہ اعلیٰ طبقے کے قہوہ خانے تھے جو کسی محل کی طرح پرتائش اور منظم تھے، اور دوسری طرف غریب علاقوں کے کافی شاپس تھے جو دن میں تو چائے خانے ہوتے تھے لیکن رات کو جسم فروشی کے اڈوں میں بدل جاتے تھے۔ وہاں غربت، بیماری اور جرائم کا راج تھا۔ اور اس دور کی سب سے بھیانک تصویر کون سی ہے جو ہمارے ذرائع میں ملتی ہے؟ سب سے ہولناک تصویر آئرلینڈ میں ایک فوجی چھاؤنی دی کراگ کے قریب رہنے والی طائفوں کی ہے۔ انہیں دی رین آف دی کراگ کہا جاتا تھا۔ رین ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو گھونسلے میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ عورتیں جھاڑیوں اور ٹہنیوں سے بنے گھونسلوں جیسی جھونپڑیوں میں رہتی تھیں جن کی چھت 4.5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں جھک کر اندر جانا پڑتا تھا۔ یا اللہ، ان کی حالت کسی جانور سے بدتر تھی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ یہ غربت اور بے بسی کی انتہا ہے۔ بالکل، اور اس دور میں لڑکیوں کو اس پیشے میں لانے کے طریقے بھی اتنے ہی ہولناک تھے۔ اس وقت کے مشہور اخبار پیل میل گیزٹ نے ایک تہلکہ خیز تحقیقاتی رپورٹ شائع کی۔ اس میں کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ لندن میں کنواری لڑکیوں کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے اغوا، نشہ آور اشیاء کا استعمال اور نوکری کا جھانسا یہ سب عام تھا۔ یعنی انہیں پھنسایا جاتا تھا۔ جی، ایجنٹ دیہاتوں میں جا کر غریب لڑکیوں کو لندن میں اچھی نوکری کا لالچ دے کر لاتے اور پھر انہیں سیدھا قہوہ خانوں میں بیچ دیتے۔ اور قانون اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کوئی تحفظ نہیں تھا؟ سب سے تشویشناک اور ذہن کو سن کر دینے والی بات یہ تھی کہ 1875 تک برطانیہ میں جنسی تعلق کے لیے رضامندی کی قانونی عمر صرف 12 سال تھی۔ کیا 12 سال؟ رضامندی کی قانونی عمر 12 سال تھی؟ جی، صرف 12 سال۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی وکٹورین دور جسے ہم اخلاقیات اور اقدار کا علمبردار سمجھتے ہیں، وہاں قانونی طور پر ایک بچی کو جنسی تعلق کے لیے رضامند سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور اس قانون نے اس گھنونے کاروبار کو قانونی تحفظ فراہم کر رکھا تھا۔ اگر کوئی 12 سال کی بچی رضامندی ظاہر کر دے تو اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے مرد پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ قانون بدلا۔ اسی اخبار کی مہم کے بعد ہی بالآخر قانون بدلا گیا اور عمر 16 سال کی گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جسم فروشی کا سفر اجتماعی جنسی آزادی اور مذہبی رسومات سے شروع ہوا، پھر یہ یونان اور روم میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والا ایک منظم کاروبار بنا۔ جی، قرون وسطی میں اسے برداشت کیا گیا اور پھر بیماری کے خوف نے اسے زیر زمین دھکیل دیا، جہاں 19ویں صدی میں یہ اپنی بدترین شکل میں سامنے آیا۔ اور ایک آخری نکتہ جو اس پیشے کی لچک کو ظاہر کرتا ہے، 1885 میں برطانیہ میں ایک قانون بنا کر قہوہ خانوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس سے یہ پیشہ ختم تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ بالکل نہیں ہوا۔ قانون کے مطابق قہوہ خانہ وہ جگہ تھی جہاں 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں یہ کام کریں۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ طائفوں نے قانون کا توڑ نکالتے ہوئے اکیلے الگ الگ فلیٹس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیشہ پابندیوں کے باوجود اپنی شکل بدل کر زندہ رہتا ہے۔ جب بھی معاشرہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کوئی نیا راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک گہرا اور کئی بار پریشان کن جائزہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جی بالکل نہیں۔ اپنی اگلی نشست میں ہم اسی سفر کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگوں، ٹیکنالوجی کی آمد اور بدلتے ہوئے سماجی رویوں نے اس قدیم پیشے پر کیا اثرات مرتب کیے۔ پچھلی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کچھ بہت دلچسپ ابواب کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع ہمیں امریکہ، جاپان اور چین میں جسم فروشی کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ ایک سوال جو بار بار ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاشرہ اس پیشے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن کیا اسے کبھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ تاریخ نے ان 3 بڑی طاقتوں میں اس پیشے کو کیسے شکل دی اور اسے جڑ سے اکھاڑنے کی ہر کوشش ناکام کیوں ہوئی۔ تو آئیے امریکہ سے شروع کرتے ہیں، خاص طور پر 19ویں صدی کے مغرب سے، جہاں ایک بالکل الگ ہی دنیا آباد تھی۔ جی، یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ امریکہ کے مشرقی شہروں میں تو جسم فروشی ایک یوں سمجھے کہ برداشت شدہ برائی تھی جسے یورپ کی طرح چھپایا جاتا تھا، لیکن مغرب میں جہاں کان کنی اور مویشی پالنے کی وجہ سے مردوں کی آبادی بہت زیادہ تھی،
اور خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں؟ بالکل، وہاں یہ پیشہ کھلے عام اور زیادہ بے باکی سے کیا جاتا تھا۔ جنسوں کا یہ عدم توازن ایک ایسا سماجی ماحول پیدا کر رہا تھا جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور اسی ماحول سے پارلر ہاؤسز کا تصور نکلا ہے نا؟ ذرائع میں یہ بات بڑی دلچسپ لکھی ہے کہ یہ نام خود ایک طرح کا دھوکہ تھا۔ تھے تو کوٹھے ہی، لیکن 19ویں صدی میں پارلر ہاؤس صرف مہنگی اور اعلیٰ درجے کی جگہوں کو کہا جاتا تھا، جہاں لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتیں اور ماحول بھی شاندار ہوتا تھا۔ بالکل، لیکن یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اصطلاح اتنی عام ہو گئی کہ 20ویں صدی تک ہر قسم کے کوٹھے کو پارلر ہاؤس کہا جانے لگا۔ اچھا، چاہے وہ $10 یا $20 والا مہنگا گھر ہو یا 50 سینٹ والا سستا اڈا، ان سب کا بنیادی ماڈل ایک ہی تھا۔ لڑکیاں گھر کے اندر رہتی تھیں، گاہک خود چل کے پارلر میں آتا تھا اور وہاں بیٹھی لڑکیوں میں سے انتخاب کرتا تھا۔ اس سے گلیوں میں ہونے والا ہنگامہ کم ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک منظم انڈور بزنس ماڈل تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہوٹل کے ملازم، ٹیکسی ڈرائیور اور بارٹینڈر وہ سب کمیشن پر گاہک لاتے تھے۔ جی، اور لڑکیوں کا باقاعدگی سے طبی معائنہ ہوتا تھا اور وہ اپنی کمائی کا تقریباً 50% رکھتی تھیں۔ اور ادائیگی کے لیے براس چیک یا پنچڈ کارڈ جیسے طریقے بھی استعمال ہوتے تھے۔ ہاں، یہ براس چیک کا نظام خاص طور پر دلچسپ ہے۔ یہ دھات کے ٹوکن ہوتے تھے جو گاہک کاؤنٹر پر خریدتا تھا اچھا، اور پھر لڑکی کو دیتا تھا۔ اس سے براہ راست پیسوں کا لین دین ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی پیسوں کا لین دین بھی براہ راست نہیں تھا۔ یہ تو اس پورے عمل کو اور بھی غیر ذاتی اور کاروباری بنا دیتا ہے، جیسے کسی مشین سے کوئی چیز خرید رہے ہوں۔ بالکل، انسانی عنصر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران ایک اور بڑی سماجی تبدیلی آ رہی تھی۔ شروع میں ان گھروں میں کام کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں مقامی امریکی تھیں، مطلب پہلی نسل کے آباد کاروں کی بیٹیاں۔ لیکن جیسے ہی یورپ سے بڑے پیمانے پر ہجرت شروع ہوئی، ان کوٹھوں کی نوعیت بدل گئی اور وہاں زیادہ تر غیر ملکی لڑکیاں نظر آنے لگیں۔ اور اس کی وجوہات تو اور بھی پریشان کن ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک وجہ یہ تھی کہ غیر ملکی لڑکیوں کو سنبھالنا آسان تھا۔ جی، وہ زبان اور مقامی قوانین سے ناواقف ہوتی تھیں۔ صحیح۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عوام میں غصہ تب زیادہ ہوتا تھا جب مقامی لڑکیاں اس کام میں ملوث پائی جاتیں۔ اور تیسری وجہ؟ وہ خالصتاً کاروباری تھی۔ گاہکوں کو غیر ملکی لڑکیاں زیادہ پرکشش لگتی تھیں۔ ان لڑکیوں کا استحصال انتہا پر تھا۔ انہیں زبان نہ آنے کی وجہ سے ڈرایا دھمکایا جاتا۔ ان سے کپڑوں، کمرے اور طبی معائنے کے اتنے زیادہ پیسے وصول کیے جاتے کہ وہ ہمیشہ قرض کی دلدل میں پھنسی رہتی تھیں۔ انہیں یہ بھی دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ بیچاری اس دھمکی کو سچ مان لیتی تھی۔ یہ تو استحصال کا ایک ایسا نمونہ ہے جو آج بھی نظر آتا ہے۔ زبان، قانون اور ثقافت سے ناواقفیت کسی کو کتنا غیر محفوظ بنا دیتی ہے، یہ آج بھی انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کی بنیاد ہے۔ تو یہ صرف انفرادی استحصال نہیں تھا، بلکہ ایک منظم بین الاقوامی کاروبار تھا۔ بلا شبہ 1909 کی امریکی امیگریشن کمیشن کی رپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر اسی مقصد کے لیے درآمد کیا جاتا تھا۔ مطلب انہیں اچھی نوکریوں کا جھانسا دے کر لایا جاتا تھا۔ جی، انہیں اچھی نوکریوں کا جھانسا دے کر امریکہ لایا جاتا اور پھر سیدھا کوٹھوں میں بیچ دیا جاتا۔ کینیڈا کی بندرگاہوں پر ایجنٹ موجود ہوتے تھے جن کا کام ہی تنہا سفر کرنے والی نوجوان لڑکیوں کو پھنسانا تھا۔ اور ان کی باقاعدہ قیمتیں لگتی تھیں۔ بالکل، ایک فرانسیسی لڑکی کو امریکہ پہنچانے کا خرچہ $500 تھا۔ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کے لیے کوٹھے کا مالک $1000 تک دینے کو تیار تھا۔ $1000؟ اور چینی لڑکیوں کی قیمت تو چینی اخراج ایکٹ کی وجہ سے $2,000 سے $3,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس حقیقت کے باوجود ہو رہا تھا کہ بیشتر ریاستوں میں یہ سب غیر قانونی تھا۔ جی، اور یہ اس نظام کے دوغلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ قانون میں غیر قانونی، لیکن عملی طور پر رشوت اور اس عوامی نظریے کی وجہ سے اسے برداشت کیا جاتا تھا کہ جسم فروشی محض خواتین کو جنسی حملوں سے بچاتی ہے۔ اس دور میں شکاگو اس کاروبار کا گڑھ تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک جاسوس کلفٹن آر وولڈرج لکھتا ہے کہ کسٹم ہاؤس پلیس جیسی گلیوں میں دن رات نیم برانہ عورتیں دروازوں اور کھڑکیوں سے بیہودہ زبان میں گاہکوں کو بلاتی تھیں۔ ایک ہی بلاک میں 50 سے 100 عورتیں ایک ہی وقت میں نظر آتی تھیں۔
لیکن پھر حالات نے کروٹ لی۔ 1910 میں مین ایکٹ آیا جس نے لڑکیوں کی بین الریاستی اسمگلنگ کو جرم قرار دیا۔ اور پھر 1919 میں شراب بندی کا قانون وال اسٹریٹ ایکٹ، اس نے ان سیلونز پر پابندی لگا دی جو اس کاروبار کے بڑے مراکز تھے۔ لیکن کیا ان قانونوں سے یہ پیشہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس نے اپنی شکل بدل لی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سماجک تضاد پیدا ہوا۔ جیسے ہی پیشہ ورانہ جسم فروشی پر سختی ہوئی، غیر ازدواجی تعلقات اور شوقیہ طور پر جسم فروشی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی اور مانے حمل طریقوں تک آسان رسائی تھی۔ گولڈ ڈگر اور گڈ ٹائم گرل جیسی اصطلاحات اسی دور میں سامنے آئیں۔ ان خواتین نے پیشہ ور لڑکیوں کے لیے ایک نئی قسم کا مقابلہ پیدا کر دیا، جو پیسے کے بجائے تحفے، مہنگے کھانے یا اچھا وقت گزارنے کے لیے تعلقات بناتی تھیں۔ امریکہ میں تو یہ پورا نظام معاشی مجبوری اور منظم استحصال پر کھڑا تھا، لیکن کیا ہر جگہ ایسا ہی تھا؟ ذرائع میں جاپان کا ذکر ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے، جہاں ثقافتی رویہ ہی الگ تھا اور اسے شرمندگی کے بجائے ایک عارضی کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ جاپان میں خاص طور پر اس دور میں جسم فروشی کو ایک پیشہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ کوئی اخلاقی گراوٹ۔ اچھا؟ جی، ایک لڑکی مالی وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر یہ کام کر سکتی تھی اور بعد میں شادی کر کے یا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر ایک عام زندگی گزار سکتی تھی۔ اس پر کوئی سماجی داغ نہیں لگتا تھا۔ اور کوٹھے بھی؟ وہ بھی ہوٹلوں کی طرح ہوتے تھے اور مرد وہاں جانا برا نہیں سمجھتے تھے۔ 17ویں صدی کی تحریروں سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین خود اپنی بیٹیوں کو بچپن میں کوٹھوں کے مالکوں کو بیچ دیتے تھے، جہاں انہیں موسیقی، رقص اور دیگر فنون کی تربیت دی جاتی تھی۔ جی، یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری سمجھی جاتی تھی، اور اسی ثقافت سے یوشیوارا کا تصور ابھرا۔ یہ شہر کے اندر ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا جسے تفریح کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور وہاں صرف کوٹھے، چائے خانے اور تھیٹر ہوتے تھے۔ تو یہ امریکی ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کا جاپانی ورژن تھا ایک طرح سے۔ بالکل، لیکن اس کی ایک خصوصیت بہت عجیب تھی۔ وہ تھی لڑکیوں کو پنجروں میں نمائش کے لیے رکھنا۔ یہ پنجروں کی بات ہی بہت عجیب ہے۔ یہ تو عورت کو انسان کے بجائے ایک شے یا نمائش کی چیز بنا کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر معاشرے کا کیا رد عمل تھا؟ ذرائع کے مطابق یہ ایک عام بات تھی۔ پنجرے کا سائز اور اس کی سجاوٹ اس کوٹھے کے معیار کو ظاہر کرتی تھی۔ مطلب؟ سب سے سستے گھروں کے پنجرے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ لڑکیاں بمشکل بیٹھ یا لیٹ سکتی تھیں۔ لڑکیاں شام کے وقت ان میں آ کر بیٹھ جاتیں، خوبصورت لباس پہنے ہوئے، اور گاہک ان کو دیکھ کر انتخاب کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے تھے کہ یہ نوجوانوں کو ورغلاتا ہے، لیکن یہ نظام طویل عرصے تک قائم رہا۔ اور جو اعلیٰ طبقے کی طوائفیں تھیں، ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی زندگی بہت پرتعیش تھی۔ ان کے پاس ذاتی ملازم ہوتے، وہ ریشم کے مہنگے لباس پہنتی تھیں، اور ان کے نام بھی شاعرانہ ہوتے تھے، جیسے پھولوں کا راستہ یا ہزار بہاریں۔ لیکن کیا یہ تعیش حقیقی آزادی تھی یا ایک سنہرا پنجرا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک سنہرا پنجرا ہی تھا۔ وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتی تھیں، اور ان کی زندگی مکمل طور پر کوٹھے کے مالک کے کنٹرول میں تھی۔ اس کے برعکس چین میں صورتحال وہ اور بھی خراب تھی۔ ہاں، چین میں قدیم دور میں تو طوائفوں کو فنکارہ کے طور پر عزت دی جاتی تھی، لیکن بعد کے ادوار میں انہیں انتہائی نفرت سے دیکھا جانے لگا۔ جی، اور وہاں پھولوں والی کشتیاں بہت مشہور تھیں۔ یہ دراصل دریاؤں پر تیرتے ہوئے کوٹھے تھے۔ وہاں ناپسندیدہ بیٹیوں کو کوٹھوں میں بیچنے کا رواج بھی عام تھا۔ خاص طور پر ہانگ کانگ میں حالات بہت ہی خوفناک تھے۔ 1866 کی ایک رپورٹ اسے انسانی گوشت کی تجارت کہتی ہے۔ لڑکیوں کو بچپن میں خریدا جاتا، ان سے ساری زندگی کام کروایا جاتا، اور 24 سال کی عمر کے بعد انہیں نکال دیا جاتا جب وہ بوڑھی ہو جاتیں۔ اور وہ ہمیشہ قرض میں ڈوبی رہتی تھیں۔ جی، ایک اینی شاہد نے لکھا ہے کہ ایک گھر سے مسلسل رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، جو ان لڑکیوں کی بے بسی کی کہانی سناتی تھیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور چین میں مردانہ جسم فروشی بھی ایک اہم پہلو تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ افیون کا نشہ تھا۔ جی،
افیون جنسی خواہش تو بڑھاتی تھی لیکن مردانہ طاقت کو کم کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مرد غیر فطری طریقوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ سرکاری افسران بھی عوامی طور پر اپنے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نظر آتے تھے۔ جی، اور یہاں جاپان اور چین میں ایک بنیادی فرق تھا۔ جاپان میں جسم فروشی ایک عارضی پیشہ ہو سکتا تھا، لیکن چین میں ایک بار اس دلدل میں داخل ہونے کے بعد واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے تھے۔ ایک سماجی موت۔ بالکل، ایک ایسی سماجی موت تھی جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ یہ سب سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں قانون بنائے گئے لیکن ان کا اثر محدود ہے۔ کیا تاریخ میں اس پیشے کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں بھی ہوئیں؟ بہت لمبی تاریخ ہے، ناکامیوں کی ایک لمبی تاریخ۔ سب سے پرانی کوششوں میں رومی بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ 6 صدی میں ملکہ تھیوڈورا، جو خود کبھی طوائف تھیں، انہوں نے اس پیشے کو چھوڑنے والی خواتین کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی تھی۔ اسی دور کے ایک اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر طوائف کو 300 کوڑے مار کر شہر سے نکال دیا جائے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس سے یہ پیشہ ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ جب بھی ایسی سختی کی گئی، یہ کاروبار صرف زیر زمین چلا گیا اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس نہم نے بھی تو 1254 میں تمام جسم فروشوں کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر میں جنسی جرائم بڑھ گئے اور شریف خواتین کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ تو انہیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ صرف 2 سال بعد۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ جب آپ ایک منظم ذریعہ ختم کرتے ہیں تو جنسی خواہشات غیر منظم اور زیادہ خطرناک راستے اختیار کر لیتی ہیں۔ تو پھر اصل تبدیلی کب اور کیوں آئی؟ اصل تبدیلی 15ویں صدی کے آخر میں آئی، لیکن وہ اخلاقی نہیں بلکہ طبی وجوہات کی بنا پر تھی۔ آتشک یعنی سفلس کی وبا۔ بالکل، جب یہ بیماری پورے یورپ میں پھیلی تو معاشرے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کا سارا الزام طوائفوں پر ڈال دیا گیا اور پورے یورپ میں کوٹھوں کے خلاف شدید کارروائیاں شروع ہوئیں۔ تو یہ ایک صحت عامہ کا بحران تھا جسے اخلاقی بحران بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن 19ویں صدی میں بھی تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں، خاص طور پر امریکہ اور انگلینڈ میں۔ جی، اور وہ بھی بری طرح ناکام ہوئیں۔ 1891 میں پٹسبرگ اور نیو یارک میں، اور 1860 میں انگلینڈ کے شہر پورٹس ماؤتھ میں۔ جب طوائفوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالا گیا تو وہ سڑکوں پر آ گئیں۔ بے یارو مددگار۔ جی، پورٹس ماؤتھ میں تو سینکڑوں خواتین کئی دن تک بھوکی پیاسی سڑکوں پر پھرتی رہیں، جس سے شہر میں افراتفری پھیل گئی۔ آخر کار حکام کو انہیں واپس اپنے ٹھکانوں پر جانے کی اجازت دینی پڑی، کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ تو ان تمام ناکامیوں کے بعد کیا ہوا؟ کیا معاشروں نے ہار مان لی؟ ایک طرح سے ہاں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان ناکامیوں کے بعد اس پیشے کے مخالفین میں ایک مایوسی کی پالیسی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معاشروں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اسے مکمل طور پر ختم کرنا شاید ممکن نہیں، اور پھر بحث کا رخ خاتمے سے ضابطہ کاری یعنی ریگولیشن کی طرف مڑ گیا، جو آج بھی جاری ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے امریکہ میں معاشی مجبوری اور منظم استحصال دیکھا، جاپان میں ایک منفرد ثقافتی قبولیت، اور چین میں تلخ حقائق کا سامنا کیا، اور ان سب کے پس منظر میں اسے ختم کرنے کی صدیوں پرانی ناکام کوشش ہیں۔ یہاں ایک مستقل نمونہ صاف نظر آتا ہے۔ پابندی لگانے سے یہ پیشہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ بالکل، اکثر زیر زمین چلا جاتا ہے اور زیادہ غیر محفوظ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ قانون سازی بمقابلہ خاتمے کی اس بحث کو جنم دیتا ہے جو آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ کیا معاشرے کو اسے ایک ناقابل تردید حقیقت مان کر منظم کرنا چاہیے تاکہ اس سے جڑے نقصانات کو کم کیا جا سکے، یا اسے جڑ سے اکھاڑنے کی اخلاقی کوشش جاری رکھنی چاہیے؟ تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ خاتمے کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ ان ابواب کا یہ تاریخی جائزہ ہمیں ایک بہت دلچسپ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں قانونی ڈھانچے کیسے بدلے اور اس پیشے سے جڑے نفسیاتی پہلو کیا ہیں۔ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے جسم فروشی کی تاریخ کے ابتدائی پہلوؤں پر بات کی تھی۔ آج ہم اس کہانی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں معاشروں کو یہ تلخ حقیقت ماننی پڑی
کہ شاید اسے ختم کرنا ممکن نہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی سفر کے بارے میں ہے، دبانے کی ناکام کوششوں سے لے کر اسے قابو کرنے یعنی ریگولیٹ کرنے کی سوچ تک۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ہمیں 18ویں صدی کے یورپ سے لے کر 20ویں صدی کے امریکہ اور روس تک لے جاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ صحت، اخلاقیات اور قانون کی کشمکش نے اس پیشے کی شکل کیسے بدلی۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب ریاست نے اسے کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ کیا وہ واقعی عوامی صحت کے بارے میں فکر مند تھے، یا یہ ٹیکس وصول کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا، یا پھر یہ محض اخلاقیات کا ایک نیا لبادہ تھا جس کے ذریعے سماج پر کنٹرول مزید سخت کیا جا رہا تھا؟ آج ہم دیکھیں گے کہ ان مختلف ماڈلز کے پیچھے یہی وہ سوالات تھے جو ان کے نتائج کا تعین کر رہے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوچ آئی کہاں سے کہ دبانے کے بجائے ضابطے میں لانا بہتر ہے؟ دیکھیں، اصلاح کرنے والوں کو یہ احساس ہوا کہ پابندی لگانے سے یہ پیشہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ زیر زمین چلا جاتا ہے، جس سے جرائم اور بیماریاں اور بھی زیادہ پھیلتی ہیں۔ تاریخی طور پر تو لائسنس یافتہ کہبہ خانوں کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن 18ویں صدی میں توجہ عوامی صحت پر آ گئی۔ اچھا، جیسے برلن میں سن 1700 میں ایک قانون بنا تھا جس میں طوائفوں کا طبی معائنہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ بالکل، وہ ایک ابتدائی کوشش تھی، لیکن اس نظام کو جس شکل میں ہم آج سمجھتے ہیں نا، اس کا بانی نیپولین کو مانا جاتا ہے۔ 1802 میں پیرس میں اس نے ایک انتہائی منظم اور جامع نظام قائم کیا۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ کوئی قومی قانون نہیں تھا، بلکہ ہر شہر کی انتظامیہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو مناسب سمجھے وہ اقدامات کرے۔ اچھا، تو یہ ایک مقامی سطح کا نظام تھا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک طبی معائنہ تھا یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا؟ نہیں، یہ صرف ایک طبی معائنہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل بیوروکریٹک عمل تھا۔ ہمارے ایک ماخذ ایکٹن نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جب کوئی عورت خود کو رجسٹر کروانے آتی تو اس سے درجنوں سوالات پوچھے جاتے: نام، عمر، خاندان، پیرس کب آئیں، پہلے کبھی گرفتار ہوئیں یا نہیں، اور سب سے اہم، اس پیشے میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کسی پولیس تفتیش جیسا لگ رہا ہے۔ نام، عمر، خاندان، اس سب کا صحت سے کیا تعلق تھا؟ یہ طبی معائنے کے آڑ میں سماجی کنٹرول کی ایک کوشش نہیں تھی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ صرف صحت کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اس پوچھ گچھ کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوتا۔ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا پائی جاتی تو اسے فوراً اسپتال بھیج دیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آبائی علاقے کے میئر اور اس کے والدین کو بھی خط لکھا جاتا تھا، جس میں اپیل کی جاتی کہ وہ آئیں اور اپنی بیٹی کو اس غلط راستے سے بچائیں۔ تو یہ ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کا طریقہ تھا۔ جی بالکل۔ رجسٹریشن کے بعد اسے ایک کارڈ ملتا جس پر اس کا نام، رجسٹریشن نمبر اور طبی معائنوں کی تاریخیں درج ہوتیں۔ بظاہر یہ سب رضاکارانہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ غیر رجسٹر شدہ طوائفوں کے لیے پیرس کی سڑکوں پر پولیس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا، تو یہ ایک طرح سے مجبوری ہی بن گئی تھی۔ تو فرانس کا ماڈل بظاہر بڑا منظم اور بیوروکریٹک لگتا ہے، لیکن کیا ہر جگہ اسے اتنی آسانی سے اپنایا گیا؟ مجھے لگتا ہے برطانیہ کی کہانی بالکل مختلف ہے نا؟ وہاں تو عوامی سوچ ہمیشہ سے ہی اس کے خلاف رہی ہے کہ ریاست برائی کو لائسنس کیوں دے؟ بالکل مختلف کہانی ہے۔ برطانیہ میں ہمیشہ یہ خیال غالب رہا کہ اس طرح کا کوئی بھی نظام برائی کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن 1860 کی دہائی میں حالات نے انہیں بھی مجبور کر دیا۔ 1862 میں فوج اور بحریہ میں آتشک یعنی وینیریل ڈیزیز کے کیسز اتنی تیزی سے بڑھے کہ حکومت کو ایک کمیٹی بنانی پڑی، اور اسی کمیٹی کی سفارشات پر 1864 میں متعدی امراض کی روک تھام کا ایکٹ نافذ کیا گیا۔ یہ مقصد یہاں بھی صحت عامہ تھا، خاص طور پر فوج کی صحت، لیکن اس کا نفاذ فرانسیسی ماڈل سے کیسے مختلف تھا؟ نفاذ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہی اس نظام کی ناکامی کی وجہ بنا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی عورت پر اگر صرف شبہ ہوتا کہ وہ عام طوائف ہے تو اسے جبری طبی معائنے کے لیے پیش کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ بیمار نکلتی تو اسے 3 ماہ تک ہسپتال میں حراست میں رکھا جاتا۔ ایک منٹ، حراست میں؟ مطلب یہ علاج تھا یا سزا؟ یہی تو سارا مسئلہ تھا۔
اس کام کے لیے عام پولیس نہیں بلکہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں کی ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی تھی۔ یہ اہلکار عورتوں کو ڈرا دھمکا کر ایک رضاکارانہ عرضی یعنی والنٹری سبمیشن پر دستخط کرواتے، جو اس بات کا اعتراف ہوتا کہ وہ طوائف ہیں۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ بہت سی غریب اور ان پڑھ لڑکیاں تو سمجھ بھی نہیں پاتی ہوں گی کہ وہ کس کاغذ پر دستخط کر رہی ہیں۔ بالکل یہی ہوتا تھا۔ خاص طور پر گھریلو ملازمائیں اس کا شکار بنتی تھیں، اور ایک بار دستخط کرنے کے بعد چاہے وہ یہ پیشہ چھوڑ دیں یا شادی کر لیں، اس رجسٹریشن سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نظام کا اصل مقصد جسم فروشی کو روکنا نہیں تھا، بلکہ فوجیوں اور ملاحوں کے لیے جنسی تعلقات کو محفوظ بنانا تھا۔ ماخذ میں یہ تضاد واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو ایک ایسی بیماری کی سزا دی جا رہی تھی جو ممکنہ طور پر اسی فوجی سے لگی ہو جس کے تحفظ کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک غیر منصفانہ ہے۔ کیا اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی؟ 1973 کا ایک بیان ہی کافی ہے۔ وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ان سادہ لباس اہلکاروں کی موجودگی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ رات کو گھریلو ملازمائیں اور دیگر نوجوان لڑکیاں اپنے مرد دوستوں کے ساتھ نظر نہیں آتی، پولیس کو دیکھتے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ یہ تو سرکاری سطح پر دھونس اور ہراسانی کا ایک شرمناک اعتراف ہے۔ بالکل۔ بالآخر عوامی دباؤ کے تحت 1886 میں یہ قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ یہ دلچسپ ہے کہ برطانیہ میں عوامی رائے نے اس نظام کو ختم کروا دیا۔ کیا یہی سوچ بحر اوقیانوس کے پار امریکہ میں بھی کام کر رہی تھی؟ جی بالکل، وہی سوچ وہاں بھی تھی۔ 1863 میں نیشول اور 1872 میں سینٹ لوئس میں رجسٹریشن کا نظام متعارف کرایا گیا، لیکن برائی کو لائسنس دینے کی شدید عوامی اور مذہبی مخالفت کی وجہ سے یہ 1 سال کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ البتہ 1910 کا مشہور پیج لا ایک مختلف طریقہ لایا۔ اس کے تحت براہ راست رجسٹریشن نہیں تھی، بلکہ آوارہ گردی کے جرم میں سزا یافتہ کسی بھی طوائف کا طبی معائنہ لازمی قرار دیا گیا۔ اگر وہ کسی متعدی جنسی بیماری میں مبتلا پائی جاتی تو اسے 1 سال تک کے لیے علاج کے لیے ہسپتال میں قید کیا جا سکتا تھا۔ تو اب تک ہم نے جتنے بھی ماڈل دیکھیں، فرانس، برطانیہ، امریکہ، سب میں ایک بات مشترک ہے: سارا بوجھ اور ساری سزا عورت پر ڈالی جا رہی ہے۔ کیا کسی نے کبھی اس مسئلے کو دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی؟ بعد کے سوویت یونین کے ماڈل کو تاریخ میں بالکل منفرد بنا دیتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو مکمل طور پر الٹ زاویے سے دیکھا۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ جسم فروشی میں ملوث عورت کو مجرم نہیں بلکہ ایک مظلوم سمجھا جائے، اور سزا ان لوگوں کو دی جائے جو اس کا استحصال کرتے ہیں، یعنی دلال، کہبہ خانوں کے مالک اور گاہک۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الگ سوچ ہے۔ یعنی مسئلہ عورت میں نہیں بلکہ اس کا استعمال کرنے والے نظام میں دیکھا گیا۔ یہ تو اپنے وقت سے بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ بہت آگے کی بات تھی۔ انہوں نے دلالوں اور کہبہ خانہ چلانے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کیں۔ طوائفوں کے ساتھ پائے جانے والے مردوں کے نام اور پتے ان کے کام کی جگہ اور مقامی سوویت میں سرعام آویزاں کیے جاتے تھے تاکہ انہیں سماجی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن سب سے اہم قدم یہ تھا کہ انہوں نے بے روزگاری کو اس کی بنیادی وجہ مانا اور ان عورتوں کے لیے بحالی کے مراکز قائم کیے جہاں انہیں نہ صرف رہائش دی جاتی بلکہ ملازمتیں، ٹیکنیکل تربیت اور تعلیم بھی فراہم کی جاتی، وہ بھی تنہا کے ساتھ، تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار ہو کر معاشرے کا باعزت حصہ بن سکیں۔ یہ تو تھے تاریخی ماڈلز۔ اب اگر ہم آج کے دور میں آئیں تو ماخذ کے مطابق جدید دنیا میں اس پیشے کی کیا شکلیں ہیں؟ آج کی تصویر بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو وہی روایتی کہبہ خانے ہیں جہاں عورتوں کی زندگی اکثر غلاموں جیسی ہوتی ہیں، وہ اپنی کمائی کا بہت تھوڑا حصہ ہی حاصل کر پاتی ہیں۔ دوسری طرف سڑکوں پر گاہک تلاش کرنے والی یا خفیہ طور پر کام کرنے والی طوائفیں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا اور نیا رجحان سامنے آیا ہے وہ ہے شوقیہ یعنی ایمیچر طوائفوں کا۔ شوقیہ طوائفیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ خواتین ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش یہ پیشہ نہیں ہے۔ وہ شاید طالب علم ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتی ہیں، لیکن اپنی آمدنی میں اضافے یا بہتر طرز زندگی کے لیے کبھی کبھار جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں۔ اور اس نئے رجحان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟
اس کے پیچھے کئی گہری سماجی تبدیلیاں ہیں۔ بہتر کپڑوں، مہنگے گیجٹس اور لگژری کی خواہش، خواتین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور سماجی آزادی، والدین کے کنٹرول میں کمی، اور سب سے بڑھ کر مانع حمل طریقوں کی آسان دستیابی نے حاملہ ہونے کے خوف کو بہت کم کر دیا ہے۔ اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوا ہے کہ پیشہ ور طوائفوں کے لیے مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عام مرد اب کسی پیشہ ور کے پاس جانے کے بجائے کسی شوقیہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس ترجیح کی کوئی خاص وجہ؟ وجوہات بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ سستا پڑتا ہے، اکثر یہ تعلق صرف ایک مہنگے ڈنر یا کسی تحفے کی قیمت پر قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی اور خطرناک وجہ ایک غلط فہمی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوقیہ عورتیں صاف ہوتی ہیں، یعنی انہیں کوئی جنسی بیماری نہیں ہوتی، جبکہ پیشہ ور طوائفوں کے بارے میں یہ تاثر پکا ہے کہ وہ لازماً بیمار ہوں گی۔ اور یہیں سے بات اس مسئلے کے سب سے پرانے اور خوفناک پہلو سے جڑ جاتی ہے، یعنی بیماریوں کا پھیلاؤ۔ بالکل، جنسی امراض کا خوف ہی ہمیشہ سے جسم فروشی کے خلاف سب سے بڑی دلیل رہا ہے۔ جب بھی یورپ کی تاریخ میں اوتشک یا سوزاک کی وبا پھیلی، طوائفوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گئے۔ ماخذ میں ان بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بڑی ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے۔ اچھا، جی، خاص طور پر فرانس کے ہسپتالوں کا ذکر بہت تکلیف دہ ہے۔ وہاں ان مریضوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں ہسپتال میں داخل ہوتے اور چھٹی ملتے وقت کوڑے مارے جاتے۔ علاج کے نام پر جو بھی ہوتا وہ انتہائی ناقص تھا۔ یہ حالات اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ بیماری گناہ کی سزا ہے اور اس کا مریض کسی ہمدردی کا مستحق نہیں۔ یہ تو ماضی کی بات ہے۔ آج بھی لازمی ٹیسٹنگ اور رپورٹنگ جیسے قوانین متنازع ہیں، لیکن آپ نے جو شوقیہ اور پیشہ ور طوائفوں کے بارے میں غلط فہمی کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔ کیا ماخذ اس پر مزید روشنی ڈالتا ہے؟ جی، اور یہی آج کی گفتگو کا شاید سب سے حیران کن نکتہ ہے۔ مقبول عام رائے کے بالکل برعکس، ہمارے ماخذ بتاتے ہیں کہ آج پیشہ ور طوائفیں جنسی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ احتیاط کرتی ہیں۔ وہ کونڈم کے استعمال پر سختی سے اصرار کرتی ہیں، باقاعدگی سے اپنے طبی معائنے کرواتی ہیں اور ہر طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتی ہیں۔ وجہ سادہ ہے، ان کا روزگار ان کی صحت سے وابستہ ہے۔ بیمار ہونے کا مطلب ہے کام کا خاتمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطرہ وہاں زیادہ نہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، اس کے مقابلے میں شوقیہ طوائفیں اور عام لوگ جو بغیر کسی تحفظ کے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ اکثر لاپرواہی برتتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بالکل ممکن ہے، اور ماخذ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج جنسی امراض کا پھیلاؤ پیشہ ور طوائفوں کے مقابلے میں ان شوقیہ اور غیر محفوظ تعلقات میں زیادہ ہے۔ یعنی سب سے چونکا دینے والی بات تو یہ نکلی کہ جس چیز کو معاشرہ سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، یعنی پیشہ ور جسم فروشی، شاید وہ اتنی خطرناک نہیں، بلکہ اصل خطرہ ان تعلقات میں چھپا ہے جنہیں معمول کا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو پوری سوچ کو الٹ دینے والی بات ہے۔ یہ واقعی پوری سوچ کو الٹ دیتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم صحت کے معاملے کو اخلاقیات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر دیکھیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم فروشی کو کنٹرول کرنے کی تاریخ انسانی معاشرے کی پیچیدگیوں کا ایک آئینہ ہے۔ ہم نے فرانس کے سخت رجسٹریشن نظام سے لے کر برطانیہ کے ناکام تجربے اور سوویت یونین کے انوکھے سماجی ماڈل تک کا جائزہ لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جدید دور میں شوقیہ جسم فروشی کے رجحان نے نہ صرف اس پیشے کی نوعیت کو بدلا ہے، بلکہ جنسی صحت سے متعلق ہمارے پرانے اور پختہ تصورات کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ بالکل، یہ مسئلہ صرف قانون یا صحت کا نہیں، بلکہ گہرے سماجی، معاشی اور اخلاقی سوالات اٹھاتا ہے، جن کا کوئی آسان جواب نہیں۔ آج ہم نے ان نظاموں اور ان کے عملی پہلوؤں پر بات کی ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے، جس میں اس پیشے میں داخل ہونے والی خواتین کے نفسیاتی محرکات اور ان سماجی عوامل پر بات کی گئی ہے جو انہیں اس راستے پر لاتے ہیں۔ یہ ایک اور دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو ہوگی۔ کتاب پر مبنی ہماری اس گفتگو کے آخری اور حتمی حصے میں خوش آمدید۔
پچھلے حصوں میں ہم نے قدیم تاریخ اور اس کی سماجی جڑوں کو کھنگالا، لیکن آج ہم ماضی سے نکل کر سیدھا جدید دور کی پیچیدگیوں میں اتر رہے ہیں۔ آج ہم اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ جی، اور آج کے ذرائع ہمیں بالکل ایک نئی دنیا دکھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ پیشہ ایک یوں سمجھیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کی طرح کیسے کام کرتا ہے، اور ہم مردانہ جسم فروشی جیسے ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جن پر عام طور پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑا سوال کہ قانون اسے قابو کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے۔ ہمارا مقصد صرف حقائق بتانا نہیں بلکہ ان افسانوں کو توڑنا بھی ہے جو ہم سب نے سنے ہیں۔ تو چلیں اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے خواتین کی عالمی تجارت سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وائٹ سلیو ٹریفک۔ یہ سنتے ہی ذہن میں تو اغوا شدہ یورپین لڑکیوں کی تصویر آتی ہے نا؟ بالکل، لیکن کتاب فوراً کہتی ہے کہ یہ نام ہی ایک دھوکہ ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس میں صرف سفید فام خواتین شامل نہیں ہیں، ہر نسل کی، ہر رنگ کی خواتین اس کا شکار ہیں۔ اور دوسری وجہ زیادہ حیران کن ہے، وہ یہ کہ یہ تجارت اغوا پر کم اور دھوکہ دہی پر زیادہ چلتی ہے۔ یہ اغوا کی کہانیوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب زیادہ تر لڑکیاں اغوا نہیں کی جاتی، تو پھر وہ اس جال میں پھنستی کیسے ہیں؟ اس کے پیچھے ٹھوس معاشی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو طلب ہے۔ ارجنٹائن جیسے ممالک جہاں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یا مصر جیسے سیاحتی مراکز، وہاں غیر ملکی خواتین کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اور کتاب میں شنگھائی کا خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ یورپی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ جی، اور یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں۔ امیر کلائنٹس ہمیشہ کچھ نیا چاہتے ہیں، خاص طور پر کنواری لڑکیاں یا ایسی خواتین جو غیر معمولی جنسی عمل کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے لیے بھاری قیمت دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ایک لگژری مارکیٹ کی طرح ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بھرتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اور یہ نقطہ واقعی چونکا دینے والا ہے کہ اس کاروبار میں لائی جانے والی 95% لڑکیاں پہلے ہی جسم فروشی کا تجربہ رکھتی ہیں۔ واقعی 95%؟ جی، انہیں اغوا نہیں کیا جاتا، انہیں ایک بہتر جاب آفر دی جاتی ہے۔ سوچیں، یورپ کے کسی چھوٹے شہر کے لڑکی کو جب شنگھائی میں 10 گنا زیادہ کمانے کا لالچ دیا جاتا ہے تو وہ اسے ایک کریئر موو کے طور پر دیکھتی ہے۔ یعنی یہ کوئی مجرمانہ گروہ نہیں، یہ تو ایک باقاعدہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کی طرح کام کر رہا ہے، جس کے اپنے ایجنٹس ہیں، سوٹینئرز، مڈل مینجمنٹ یعنی میڈمز، اور پھر وہ سرمایہ کار جو پسے پردہ رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک منظم بزنس ماڈل ہے۔ بھرتی کے طریقے بھی بہت ہوشیارانہ ہیں۔ کوئی تھیٹر ایجنٹ بن کر آتا ہے، کوئی جعلی شادی کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ ایک بار جب لڑکی ملک سے باہر چلی جاتی ہے تب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ قرض کا جال۔ ہاں، اسے قرض میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس کے کپڑے، کھانا، رہائش، ہر چیز کی قیمت اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ قرض کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ قانونی طور پر آزاد ہوتی ہے، لیکن معاشی طور پر ایک قیدی بن جاتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ لائسنس یافتہ کوٹھے ہی اس تجارت کا مرکز ہیں۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ریگولیشن سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے۔ یہی اس نظام کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ لیگ آف نیشنز کی ایک پرانی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ جب تک یہ لائسنس یافتہ کوٹھے موجود ہیں، لڑکیوں کی یہ تجارت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس سب کی جڑ، جیسا کہ مصنف بار بار کہتا ہے، عورت کی معاشی بے بسی ہے۔ جب تک غربت ہے، یہ سپلائی چین کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ سارا نظام، یہ تجارت سب عورت اور مرد کے تعلق پر مبنی ہے، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ کہانی کا صرف آدھا حصہ ہے۔ ایک ایسی ہی قدیم اور پیچیدہ دنیا مردانہ جسم فروشی کی بھی ہے۔ جی، اور یہ کوئی نیا رجحان بالکل نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ انسانی تہذیب۔ قدیم یونان اور روم میں باقاعدہ مردانہ کوٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ بائبل میں بھی مندروں میں مرد طوائفوں یعنی قدیشم کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی قدیم اور عام تھا تو پھر معاشرے اور قانون کا رد عمل اس کے خلاف ہمیشہ اتنا شدید کیوں رہا؟ اس کی جڑیں مذہب میں ہیں۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو تاریخی طور پر صرف ایک جنسی عمل کے طور پر نہیں بلکہ مذہب سے بغاوت اور کفر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
اسی وجہ سے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی کہ 1861 تک انگلینڈ میں اس کی سزا موت تھی۔ یہ اخلاقیات سے زیادہ نظریاتی جنگ تھی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، تو ان کے گاہک کون ہوتے ہیں؟ عام تاثر تو یہی ہے کہ ہم جنس پرست مرد ہی ہوتے ہوں گے۔ یہاں بھی حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ کتاب کے مطابق گاہکوں کی ایک بڑی تعداد ایسے بوڑھے یا جنسی طور پر کمزور مردوں کی ہوتی ہے جو عام طریقوں سے تحریک حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے یہ جنسی تحریک کا ایک نیا ذریعہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خود کو ہم جنس پرست سمجھتے ہوں۔ اور خود مرد طوائفوں کے بارے میں کیا؟ ایک اور حیران کن بات، ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خود کو ہیٹروسیکشول یعنی سیدھا مرد سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک نوکری ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ وہ اسے ایک کردار نبھانے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور اسی کی ایک اور شکل گیگولو بھی ہے، جو امیر خواتین کو جنسی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ قدیم روم سے لے کر آج تک یہ شکل بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام شکلیں ہزاروں سال سے موجود ہیں، بس ان کے گرد سماجی رویے بدلتے رہے ہیں۔ قانون کا ذکر آیا تو چلیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہاں آ کر معاملہ بہت الجھ جاتا ہے۔ جسم فروشی بذات خود جرم نہیں، لیکن اس سے جڑی تقریباً ہر سرگرمی غیر قانونی ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ ایک جان بوجھ کر بنایا گیا قانونی ڈھانچہ ہے، جس کا مقصد صرف طوائف کو نشانہ بنانا ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس ایکٹ 1839 کی مثال بہت واضح ہے۔ ایک عام عورت گلی میں کھڑی ہو تو کوئی جرم نہیں، لیکن اگر ایک عام طوائف وہی کام کرے تو وہ مجرم بن جاتی ہے۔ یعنی قانون فرد کے عمل کو نہیں، اس کی شناخت کو مجرم بنا رہا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ قانون ہمیشہ عورت کو پکڑتا ہے، گاہک کو نہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دو لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ مرد ہمیشہ صاف بچ نکلتا ہے۔ تو اگر موجودہ قوانین اتنے ناقص ہیں تو پھر اسے ریگولیٹ یا لائسنس کیوں نہیں دیا جاتا؟ بہت لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے صحت کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت معقول تجویز لگتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ نظام عملی طور پر مکمل ناکام ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے صحت کا جھوٹا دعویٰ۔ وہ کیسے؟ میڈیکل چیک اپ سے تو فائدہ ہی ہونا چاہیے، نہیں؟ دیکھیں، ماخذ اسے ایک دکھاوا قرار دیتا ہے۔ پہلی بات، طبی معائنہ صرف عورت کا ہوتا ہے، مرد کا نہیں، جو خود بیماری پھیلا سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ معائنہ انتہائی سطحی ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک عورت کے معائنے پر اوسطاً صرف 15 سے 20 سیکنڈ لگتے تھے۔ صرف 15 سے 20 سیکنڈ؟ یہ تو مذاق ہے۔ بالکل، لیکن سب سے خطرناک نقطہ تیسرا ہے۔ فرض کریں ایک عورت کا معائنہ ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہے، لیکن اگلے ہی گھنٹے وہ کسی بیمار گاہک سے بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کا اگلا معائنہ تو 1 ہفتے بعد ہوگا۔ اس دوران وہ درجنوں افراد کو متاثر کر چکی ہوگی۔ تو یہ نظام بیماری روکنے کے بجائے گاہکوں کو تحفظ کا ایک جھوٹا احساس دیتا ہے۔ جی، جس کی وجہ سے وہ احتیاطی تدابیر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ نظام ہمیشہ غریب ترین اور سب سے کمزور طوائفوں کو ہی نشانہ بناتا ہے۔ مصنف کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ ریگولیشن کا کوئی بھی نظام اس پیشے کو محفوظ یا باعزت نہیں بنا سکتا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس پیشے سے جڑے کچھ مشہور افسانوں کی طرف۔ سب سے عام کہانی جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ طوائف کی زندگی بہت مختصر اور المناک ہوتی ہے، لیکن ماخذ اس پورے بیانیے کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں زیادہ تر خواتین کے لیے یہ پیشہ مستقل نہیں ہوتا۔ یہ ایک عارضی کام ہے جسے وہ مالی مشکلات کے وقت اپناتی ہیں اور حالات بہتر ہونے پر چھوڑ دیتی ہیں۔ مطلب وہ ریٹائر ہو جاتی ہیں؟ بالکل، ہمیں سڑکوں پر بوڑھی طوائفیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ مر جاتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ریٹائر ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور جنسی بیماریوں کی ہولناک کہانیوں کا کیا؟ کتاب کا کہنا ہے کہ ان میں شدید مبالغہ آرائی کی جاتی ہے۔ یہ اکثر اخلاقی پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایک پیشہ ور طوائف اپنی صحت کا عام لوگوں سے کہیں زیادہ خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس کا روزگار اسی پر منحصر ہے۔ یہ تو واقعی عام تصور کے بالکل الٹ ہے۔ تو اگر یہ سب افسانے ہیں تو اس پیشے کا مستقبل کیا ہے؟ اور یہاں ماخذ ایک اور چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ جسم فروشی مسلسل زوال کا شکار ہے۔
اور اس زوال کی وجہ اخلاقیات میں کوئی بہتری نہیں بلکہ خالصتاً معاشی ہے۔ مقابلہ مقابلہ کس سے؟ شوقیہ لڑکیوں سے۔ ذرائع کا استدلال ہے کہ معاشرے میں جنسی آزادی بڑھنے کی وجہ سے مردوں کو اب وہ جنسی تسکین مفت میں دستیاب ہے جس کے لیے پہلے انہیں طوائف کے پاس جانا پڑتا تھا۔ یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے کہ معاشرے کی بدلتی ہوئی جنسی اخلاقیات طوائفوں کو کاروبار سے باہر کر رہی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا مقابلہ ہے زنا کاری یعنی اڈلٹری سے۔ ایک شادی شدہ مرد کے لیے کسی دوسری شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا پیشہ ور طوائف کے پاس جانے سے کہیں زیادہ سستا اور سماجی طور پر محفوظ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا؟ اور یہاں آ کر مصنف کہتا ہے نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے زندہ رہنے کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ شریف یا شوقیہ لڑکیوں کے تعلقات منتخب ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہوتی۔ جبکہ طوائف کسی کو انکار نہیں کرتی۔ جی، بشرطِ قیمت ادا کی جائے۔ اور دوسری زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ طوائفیں ایک ایسی خاص مارکیٹ کو پورا کرتی ہیں جسے شوقیہ لڑکیاں کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اور وہ مارکیٹ کیا ہے؟ اس میں دو طرح کے مرد شامل ہیں۔ پہلے وہ شادی شدہ مرد جن کی بیویاں بیماری یا دیگر وجوہات کی بنا پر جنسی طور پر دستیاب نہیں ہوتیں۔ دوسرے وہ مرد ہیں جن کی جنسی خواہشات غیر معمولی ہیں، مطلب فیٹیشسٹس یا سیڈسٹ۔ ان کی ضرورت کوئی عام عورت پوری نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی نیش مارکیٹ ہے جسے صرف ایک پیشہ ور طوائف ہی پورا کر سکتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ جسم فروشی محض ایک اخلاقی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ عالمی کاروبار ہے جس کی جڑیں معیشت، قانون اور انسانی نفسیات میں بہت گہرائی تک پیوست ہیں۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جب تک مردوں کی کچھ ایسی جنسی ضروریات موجود ہیں جنہیں مہذب معاشرہ پورا نہیں کرنا چاہتا، اور جب تک معاشی مجبوریاں عورتوں کو اپنا جسم بیچنے پر مجبور کرتی رہیں گی، پیشہ ورانہ جسم فروشی ہر قانون، ہر اخلاقی دباؤ کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ یہ پیشہ محض ایک برائی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کے لیے ایک ناگزیر معاشی اور نفسیاتی ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ ایک ایسی ضرورت جسے معاشرہ خود ہی پیدا کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔